السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے دعا کے بارے میں۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ فرمایا دوسری جگہ پر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اب اے لوگو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے۔ فرمایا دوسری جگہ پر الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔ دعا جو ہے عبادت کا گودا ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تیسری جگہ پر فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے مومن بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ دعا تقدیر کو پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ کسی اور چیز کی وقعت نہیں، دعا سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی اور مصیبتوں کے وقت قبول کرے، اس کو چاہیے وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ پریشانیوں کے وقت اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے، اس کی دعا کو فوراً سن لے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا کیا کرے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ اور ہمیں دعا کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام پیش ہو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ ہی کو پکاریں۔ ہر چیز کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ میرا کام یہ خراب ہو گیا، اسے آپ صحیح کر دیجئے، یا اللہ میرا ایسے یہ کام ہونا ہے، آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، بعد میں کوئی اور اس کا اسباب جو دنیا کو وہ اختیار کریں، مگر سب سے پہلے رجوع اللہ ہی کی طرف کریں۔ اور دعا تبھی قبول ہوگی جب ہم اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ دعا مانگیں گے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کوئی بیمار ہے، اگر وہ اپنی تندرستی چاہتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ کیا ہے، پرہیز بھی کرنا چاہیے، نقصان دینے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر دعا انسان کرتا ہے تو اس کی جو شرائط ہیں اور اس کے آداب جو ہیں دعا کے، تو وہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، کہ انسان کا ایمان کامل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، یعنی صرف اللہ ہی تعالیٰ کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دعا ہماری جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی رضا کے لیے مانگی جا رہی ہو، دکھاوے کے لیے نہیں ہو، تبھی وہ قبول ہوگی۔ دوسری شرط یہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، شراب نوشی، حسد، تکبر، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بہت برائی بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی دعا بھی مانگ رہا ہے، گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ آداب خود سکھا رہے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا، کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، عاجزی سے پکارو۔ اس طرح اللہ کو پکارو، سوچو کہ وہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے، میری ہر حرکت کو، ہر عمل کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھیکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ اور جو بھی اپنی ضرورت ہو اسے رغبت سے طلب کرو، اسے بار بار اللہ سے مانگو۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز غلط کام نہیں کریں گے۔ دعا میں پڑھیں ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، کہ اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، پس میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔
اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا تو ہم ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، بنا وضو کے، بنا نماز کے بھی ہر وقت مانگ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دل میں، مگر اگر ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے تو اس دعا کے قبول ہونے کی امید جلدی ہو جاتی ہے کہ وہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کو ختم کریں، یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں حمد و صلات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا اور استغفار 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک دعا قبول نہ ہو کرتے جاؤ۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اتنی دعائیں کر لی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کبھی بھی گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں، لو لگاتے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا دنیا میں قبول نہیں کی تو انشاءاللہ اس کا بدلہ آخرت میں ہمارے لیے ضرور رکھا ہوگا، اور آخرت میں اتنا زیادہ بدلہ ہوگا بندے کے لیے کہ جب بندہ اس کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ تو دعا مانگنے میں ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، یا تو اس سے مصیبتیں ٹل رہی ہیں، یا تو اس سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے اجر رکھا جا رہا ہے، یا پھر وہ دعا فوراً ہمارے لیے قبول ہو کے دنیا میں ویسا ہی ہمیں مل جاتا ہے۔ دعا ہر حال میں کریں، عاجزی کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، گڑ گڑا کے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کاموں کو پورا کر دے گا۔ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔